اور یجعل الرجسا، یجعل وہ ڈالتا ہے، الرجسا گندگی، علی الذین انہی لوگوں پر، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، اور وہ انہی کو گندگی کا شکار بناتا ہے، انہی پر گندگی انڈیلتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اچھا یہ بھی اللہ رب کریم کا جملہ معترضہ ہے، ورنہ اللہ کہاں گندگی ڈالتا ہے، یہ تو خود گندگی میں ملوث ہوتے ہیں، یہ تو خود گندگی میں ملوث ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے پرسوں ہی کسی نے، ایک بچے نے ایک ویڈیو سے واٹس ایپ کی تھی، انڈیا کی تھی، اور وہ یہی یعنی بات ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ لوگ اتنے پڑھنے لکھنے کے بعد اتنے جاہل کیسے ہو سکتے۔ تو ان کا کوئی مذہبی بازار تھا، جیسے ہمارے بھی ہوتے ہیں نا، یہ خانقاہوں کے باہر، جی بالکل، خانقاہوں کے باہر وہ بنی ہوتی ہیں شاپس، تو وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، تو وہ بھی کسی مندر کے باہر کا مارکیٹ تھی، اور وہاں بہت ساری چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، اور وہاں پر بابے بیٹھے تھے جیسے ہمارے سادھو ہوتے ہیں نا، سملر وہی ہولیا تھا، جٹائیں بنائی ہوئی اور گندے گندے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے کے سارے ننگے تھے، ٹوٹل ننگے، اور کسی نے اپنے یعنی پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ کچھ باندھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ، اور عورتیں مرد آ رہے ہیں، عورتیں مرد سب آ رہے ہیں، اور یعنی کہ ان کی شرمگاہوں کو چوم چوم کے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کا مندر تھا، غالباً اولاد کے حصول کا ہوگا یا سیکشول کا کسی کا ہوگا، مندر کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس میں۔ مجھے اس قدر یعنی کوفت ہوئی کہ ظاہر ہے کہ میں اس کو بالکل وہ پوری نہیں دیکھی نہیں گئی، وہ میں نے آغاز میں بند کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سوچئے کہ جس مذہب کے تصور اتنے گھٹیا ہیں، اللہ نے ان پر کیا گندگی ڈالی، انہوں نے تو خود اپنے اوپر ڈال رکھی ہے نا؟ یعنی آپ اس چیز کو تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس چیز کو سوچ کیسے سکتے ہیں؟ اتنا گندا تصور، اور وہ بھی دین کا اتنا گندا تصور۔ کہاں سے انیشیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ غلط تصورات سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شیو لنگ کے نام سے جس پتھر کو پوجتے ہیں، وہ نیچرل اس شیپ کے پتھر ڈھونڈتے ہیں جو مستطیل سی شکل کے ہوتے ہیں، اور وہ اس جو لنگ جو ہے یہ ایکچولی پینس کو کہتے ہیں، میل پرائیویٹ پارٹ کو کہتے ہیں، تو وہ شیو کے پرائیویٹ پارٹ کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ ان کی بڑی ہی محبوب یعنی بت ہے، بڑا محبوب ان کی ایک عبادت کا وہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اپنے ایک ایسی ہستی کے ساتھ جسے وہ پیغمبر مانتے ہیں اور اپنے رب کا، اللہ کا اوتار مانتے ہیں، ایسا گندا تصور جوڑ سکتے ہیں، ان کی ذہنی گندگی کہاں جا کر رک سکتی ہے؟ ہاؤ کین یو اسٹاپ اٹ؟ یعنی آپ دنیا میں جس بندے کے ساتھ تقدس کا رشتہ جوڑتے ہیں، وہ آپ کا باپ ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا بچہ ہو، آپ اس کے متعلق اس قسم کی بات سوچ نہیں سکتے۔ کہاں کہ وہ مقدس ہستیاں جو مذہبی اہمیت رکھتی ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام یا کوئی بھی نیک شخص، ان کے متعلق تو یعنی خواب میں بھی، تصور میں بھی نہیں کبھی ایسی بات آ سکتی۔ یعنی وہ تو اتنے بلند ہیں۔ ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے باپ، ہم کبھی ان کے لیے اس قسم کا نہیں سوچ پاتے۔ ہر نارمل انسان نہیں سوچ پاتا ہے نا؟ تو آپ سوچئے کہ جو اپنے ایسے لوگوں کے لیے جنہیں وہ پیغمبر مانتے ہیں اور جنہیں وہ اللہ کا اوتار مانتے ہیں، اس کی اللہ کی انسانی شکل مانتے ہیں، ان کے متعلق ایسی باتیں سوچتے ہیں، اور پھر اپنے مذہبی نیک ترین طبقے کے متعلق ان کا یہ رویہ ہے کہ وہ ننگے کھڑے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کرتے ہیں، اور وہ اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر کسی نے کیا گندگی ڈالنی ہے؟ وہ تو گند میں ڈوبے پڑے۔ اصل میں جب شرک آتا ہے تو پھر اس قسم کی گندگیاں خود بخود جنم لیتی ہیں۔ یہی یہاں مراد ہے کہ جو لوگ عقل اختیار نہیں کرتے، انہیں اللہ گندگی میں چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر اپنے آپ پر بھر بھر کے گندگی ڈالتے۔ آپ خود نوٹس فرمائیے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جس میں شعور ہے، عقل ہے اور علم بھی ہے، وہ چھوٹے گھر میں بھی رہتا ہے تو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، حتی الامکان جتنی اس کی توفیق ہے۔ نہیں ہے اس کے پاس اتنے پیسے
کہ وہ ڈیٹول لا لا کر ٹپریاں لگائے، تو کم از کم وہ پانی سے تو گھر صاف کرتا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے اتنے ہی اپنی صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن میں شعور نہیں ہوتا، جو جاہل ہوتے ہیں، ان کے بڑے گھر بھی بن جاتے ہیں، تو اب جاتے ہیں تو ان کے گھر گندے ہوتے ہیں، ان کے واش رومز گندے ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے کے طریقے ہی گندے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، انہوں نے چیزیں لا کر بھی رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ صفائی نہیں کرتے۔ اس چیز کا انحصار انسان کی عقل اور شعور پر ہے، دنیاوی صفائی کا۔ تو دینی اور ذہنی اور روحانی پاکیزگی کا انحصار بھی ہمارے شعور پر۔ تو جو پھر جانتے بوجھتے ہوئے عقل کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ پھر اسے اس کے ذات کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب انسان اپنی ذات کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اسے ڈرائیو کرتا ہے جدھر چاہتا ہے، اور عموماً پھر لوگ جا کر گند کی گود میں گرتے ہیں۔ لہٰذا صرف بھارت ہمارے سامنے نہیں ہے، یورپ بھی تو جا کر گند کی گود میں گرا نا۔ اینڈ کیا نکالا ہے انہوں نے؟ ہومو سیکچویلٹی، یہی اینڈ نکالا ہے نا۔ اتنی تعلیم، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ تباہی تو ایک طرف اور گندگی ایک طرف۔ جس قوم میں ہومو سیکچویلٹی آ جائے گی وہ تباہ ہوگی ہوگی۔ مذہب کے اعتبار سے چھوڑ بھی دے نا، سائنٹیفکلی تباہ ہو جائے گی۔ جس قوم کے 30-35% مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے تعلق رکھیں گی، نسل کیسے چلے گی؟ جبکہ آلریڈی مغرب بچوں کی کمی کے مسئلے کا شکار ہے۔ آلریڈی وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہماری کچھ عرصے میں نسلیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ہر کسی کے اپنے اپنے اعداد و شمار مختلف ممالک، کیونکہ وہاں پر فیملی سسٹم نہیں ہے، بچے پیدا کرنے کا وہ شوق اور وہ دستور نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے الحمدللہ۔ اس پر پھر اب فردر یہ مصیبت آ گئی تو وہ قوم کیسے سروائیو کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہر قوم میں پہلے ہی عورتوں کی تعداد زیادہ مردوں کی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عموماً ریشو جو ہے وہ 55 اور 45% کا ہوتا ہے، تو مرد کم ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ عورتیں بن بیاہے رہ جاتی ہیں ہر قوم میں نیچرلی۔ اس کے بعد پھر کچھ مرد جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں، ہر قوم میں کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے 2 سے 3% بچے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی مرد ہوتے ہیں مگر وہ نسل نہیں چلا سکتے۔ پھر ان میں جو ہے وہ بائی سیکشول بچے بھی ہوتے ہیں، ہجڑے وہ بھی ہوتے ہیں، قدرتی بات ہے، ہر قوم میں ہوتے ہیں، نیچرل ہے یہ۔ پھر اس کے بعد ہر قوم میں کچھ نہ کچھ مرد شادی نہیں کرتے، تو یہ پرسنٹیج 2 سے 5% تک ہوتی ہے، مختلف قوموں میں ویری کرتا ہے، کسی میں کتنی کسی میں کتنی، کہ وہ مرد ہوتے ہیں مگر وہ شادی نہیں کرتے کسی نہ کسی ریزن سے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، نہیں کرتے۔ تو اس طرح عورتوں کی نسبت مردوں کی تعداد عموماً 35 سے 38% رہ جاتی ہے آلریڈی۔ اس میں سے بھی اگر 10-12% مرد ہومو سیکشل ہو جائیں گے، باقی مرد کتنے بچیں گے؟ وہ کتنے بچے پیدا کریں گے؟ تو قدرتی طور پر قوم مٹنے پر آ جائے گی۔ پھر اس میں جو بیماریاں پیدا ہوں گی، اگر جس میں کئی بیماریاں ہیں، کئی، لیکن ایک ایڈز ہی کافی ہے کسی قوم کا خاتمہ کر دینے کے لیے، تو ہے نا۔ تو انہوں نے کیا نکالا؟ ایک طویل عرصے سے وہ گندگی ہی کی زندگی جی رہے ہیں، بظاہر وہ آزادی ہے لگتا ہے، لیکن وہ آزادی نہیں، وہ مادر پدر آزادی ہے، بے راہ روی ہے وہ۔ اور اس زندگی میں ان بیچاروں نے بھی پایا کچھ نہیں ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے، اور اب تو وہ صریح تباہی کی دلدل میں کود چکے ہیں، جس میں خاتمہ ہی خاتمہ ہے، ابھرنے کا کچھ وہ نہیں ہے امکان۔ وہ اقبال کی بات بالکل سچی تھی، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار۔ بدقسمتی سے اس تہذیب نے اپنے خنجر سے خودکشی کر لی ہے، اب تو صرف ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، تب بھی اس قوم کی تباہی طے ہے۔ ہمیں تو ان کی خیر خواہی کرنی ہے، انہیں بچانا ہے، جتنوں کو نکال سکے نکالنا ہے، کیونکہ ہم سے حساب ہونا، ہم نے کیا کیا۔ تو اللہ جو کہہ رہے ہیں نا میں نجاست ڈال دیتا ہوں، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ پش کرتے، اللہ پش نہیں کرتے، گرنے والے کو پش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دلدل میں جو گرا ہوا ہے اسے پتھر مارنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود ہی مر جائے گا، چلے جاؤ وہاں سے،
اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ نکالنے کی کوشش نہ کی جائے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ تو جب کوئی جانتے بوجھتے ہوئے دین کو رد کرتا ہے، جب تک کوئی بغیر سمجھے رد کر رہا ہوتا ہے تب تک اللہ نہیں چھوڑتے، باتیں سامنے لاتے رہتے ہیں۔ جب کوئی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، سمجھنے کے بعد، فہم کے بعد، پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے، اور وہ ہمیشہ پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راستے ہی منتخب کرتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ تو اس کی مثال ہمارے سامنے اس وقت وہ سب معاشرے ہیں جو اللہ کے قانون سے مبرہ ہو کر جی رہے، ہم خود بھی۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ویسٹرنائزڈ کرنے کی، یہ سوچے بغیر کہ ویسٹرن نیشنز آج تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں، بلکہ دہانے پر کیا کھڑی ہیں، تباہی کے غار میں اتر چکی ہیں۔ بس کون کتنی سپیڈ کے ساتھ اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے، یہ سب کا اپنے اپنے حالات کے ساتھ، کوئی جلدی کوئی بعد میں، لیکن تباہی سب کی طے ہے۔ جن ممالک میں بھی ہومو سیکشوالٹی لیگلائز ہو گئی ہے ان سب کی تباہی طے ہے۔ یہ فطرت کے اگینسٹ ہے، جیسے فطرت کے اگینسٹ آپ چلیں گے آپ تباہ ہوں گے ہی ہوں گے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیں، صرف سیکس ہی نہیں، کھانا پینا کچھ بھی آپ فطرت کے منافی کریں گے تباہ ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو مذہب کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ بھی دینا تو یہ فطرت کے اگینسٹ ہے۔ فطرت انسان کی اللہ نے بنائی ہے عورت مرد میں اور مرد عورت میں دلچسپی لیتا، یہ غیر فطری ہے، یہ اینٹی نیچر ہے، اگینسٹ دا نیچرل ڈسپوزیشن آف نیچر ہے یہ۔ اب رہ گئی یہ بات جو کہتے ہیں کہ جی یہ جینیٹکس میں ہوتا ہے، جینیٹیکلی یہ چیز آتی ہے، غلط کہتے ہیں، کسی کی جینز میں نہیں ہے، غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے، اور سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ماحول کے اثرات وغیرہ، سائیکولوجیکل پرابلمز اس کا ریزن بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ اصل فطرت سے ہٹنا ہے، پرورژن ہے۔ پرورژن کبھی بھی نہ فطری ہوتی ہے اور نہ ہی جینیٹک ہوتی ہے، یعنی نسلی ہوتی ہے۔ پرورژن ہمیشہ ذاتی ہوتی ہے۔ اس کی ریزنز بہت ساری ہو سکتی ہیں، ماحول، حالات، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی انسان پرورٹ ہوتا ہے کسی باہری سبب سے ہوتا ہے، اندر سے پرورٹ نہیں ہوتا، فطری اعتبار سے نہیں ہوتا۔ تو فطرت کے خلاف جانے والے تباہ ہوتے ہیں۔ اب یہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، تباہ ہوں گے۔ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے، مالی اعتبار سے بھی قومیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے فطرت کے خلاف طریقہ اپنایا ہوا ہے نا، سود کا۔ خود ان کے ماہرین معاشیات چیخ رہے ہیں، شدت کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ آپ کبھی ان کی تقریریں سنیں، برطانیہ کے، امریکہ کے جو ماہرین معاشیات ہیں سنجیدہ، وہ بلیم کر رہے ہیں اس وقت یہود کو کہ انہوں نے ہمیں جال میں پھانسائی بینکنگ سسٹم سٹارٹ کر کے، اور یعنی کہ بڑی ہی پرمغز ان کے دلائل ہیں اور بڑی سنجیدہ ان کی بحثیں ہیں، مگر وہ مکڑے کے جال کی طرح ہے نا، پھنس گئے ہیں، اب نکلے کہاں سے؟ وہ مکڑا اور مکھی یاد ہے نا، بس وہ مکھی بنا کر پھانس دیا انہوں نے، یہود نے۔ اب نکلنا بہت مشکل ہے وہ اتنا ہی کمزور جتنا مکڑے کا جالا ہوتا ہے، یہ سارا سسٹم بینکنگ وغیرہ کا، لیکن اس سے نکلنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مکڑے کے جال سے نکلنا مشکل۔ تو جہاں بھی ہم فطرت کی خلاف ورزی کریں گے ہم تباہی کی طرف ہی جائیں گے، چاہے وہ درخت کاٹنا ہو کثرت کے ساتھ، چاہے وہ مختلف سپیشیز کو تباہ کرنا ہو، چاہے وہ زر کا نظام ہو، اور چاہے وہ سیکشل ریلیشن شپ کی بنیاد ہو۔ جو بھی چیز ہم اینٹی فطرت کریں گے، فطرت کے خلاف کریں گے، پرورژن کا شکار ہوں گے، وہاں تباہی طے۔ ہم ان کے عقلی اعتبار سے اٹھائے ہوئے اقدامات کا نتیجہ دیکھے بغیر بھیڑ چال میں اسی راستے پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنایا اور تباہی کے غار میں اتر گئے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب کریم پھر ان کے حال کے حوالے کر دیتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، پھر وہ گندگیاں خود اپنے سروں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اب ہمارے ہی بچوں کو آپ دیکھیں جو دین سے اور اپنی تہذیب سے بے پرواہ ہو کر ننگ دھڑنگ پھر رہے ہیں، اتنے چھوٹے اور مختصر لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں
کہ جو نہ پہنے تو شاید زیادہ پردے والے لگے. میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں کہ نہیں اس قدر بیہودہ ڈریسز بچیاں آج کل پہن رہی ہیں کہ اگر یعنی وہ لباس نہ پہنے ہو نا تو شاید اتنی برہنہ محسوس نہ ہو جتنی وہ لباس پہن کر ہوتی ہیں, کیونکہ وہ لباس ڈیزائن ایسے کیا گیا ہوتا ہے کہ جسم زیادہ سے زیادہ نمایاں. تو ایسے لباس پہن کر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر نکلتی ہیں, باپوں کے ساتھ گھومتی ہیں, پھرتی ہیں, سب کرتی ہیں. اور یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی اور آزاد ارادے کے ساتھ کر رہی ہیں, خود اور ان کے گھر والے. تو گندگی وہ خود اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, اللہ نے تو نہیں ڈالی. اللہ نے تو بتا دیا, پہلے بتا دی. تو یہ اللہ رب کریم کا انداز بیان ہے طنز کا. اصل بات یہ ہے کہ جو پھر عقل اختیار نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے ہوئے دین کو جھٹلاتے ہیں, اللہ رب کریم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر, اور وہ پھر گندگی میں جا گرتے ہیں. اب یہ جھٹلانا خواہ ٹوٹل دین کا ہو خواہ دین کے ایک حصے کا ہو. یعنی ایک تو وہ بندہ نا جو اسلام قبول ہی نہیں کر رہا, اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مسلمان ہے اور پھر کچھ اصولوں کا انکار کر رہا. تو کچھ اصولوں کا انکار کرنا سارے دن کا انکار کرنا باہم برابر ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی نماز کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی رفع الیدین کریں تو بھی ہو جائے گی, نہیں کریں تو بھی ہو جائے گی. یہ اس قسم کا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. آمین بلند آواز سے کہیں تو بھی نماز ہو جائے گی, نہ کہیں تو بھی ہو جائے گی. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب ہم دین کی کسی ایک رکن کا انکار کرتے ہیں, خواہ زبان سے خواہ عمل سے, جیسے پردہ فرض ہے نا, ہم اس فریضے کا انکار کرتے ہیں تو ہم دین کا استہزاء ہی اڑاتے ہیں. کسی فرضیت کا انکار کرنا خواہ زبان سے خواہ عمل سے اور بات ہے, اور کسی کام میں اختلاف کے بنا پر چھوٹا موٹا راستہ الگ کر لینا بالکل الگ بات ہے. دونوں کو باہم برابر نہیں کیا جا سکتا. تو جتنا کوئی اللہ کے دین کا انکار کرے گا جانتے ہوئے سمجھ رکھتے ہوئے, اتنا ہی وہ گندگی میں گھرتا ہی جائے گا. اللہ کا دین پاکیزگی صفائی ہے, روحانی بھی, جسمانی بھی, اخلاقی بھی. اور اس سے باہر جب ہم دوسرے راستوں کی طرف جائیں گے تو ہم ہر قسم کی گندگیوں کا شکار ہوں گے ہی ہوں گے. اب آپ خود غور فرمائیے کہ راستہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے, اور ہم آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو کھڈ میں ہی گریں گے نا. کل کہہ دیجئے انظروا دیکھو, ماذا کیا کچھ ہے, فی السماوات والارض زمین و آسمان میں. اب پھر بات کہاں پر آ گئی؟ تذکیری بھی آیات اللہ پر. غور و فکر تو کرنا ہی ہے. بیچ میں تذکیر بھی ایام اللہ شروع ہو گئی تھی نا, حضرت نوح کا قصہ آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا. اب پھر بات تذکیر بھی آیات اللہ پر آ گئی. سائیکل مکمل ہو گیا, سرکل بن گیا. اللہ کریم نے کہا اب دوبارہ ذرا ان سے کہیے, تمہیں یاد دہانی کے لیے دو ایسے نبیوں کے قصے سنا کر بات سمجھا دی گئی جن سے تم واقف و آگاہ ہو. اب پھر ذرا ایک بار دیکھو زمین و آسمان میں کیا کچھ بنایا گیا. گن سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی شخص کہہ سکتا ہے وہ ساری چیزوں سے واقف ہے؟ نہیں. اور کسی ایک چیز کے بارے میں بھی 100% علم ہے ہمیں, ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. یعنی ہر چیز, ہم اپنے جسم کو نہیں جانتے. آنکھ آپ دیکھیں, حالانکہ انسان نے بہت بہت اس میں ترقی کی. میں ایک حادثہ ہوا فیکٹری میں, مشین پر کام کرتے ہوئے ایک لڑکے کا پپوٹا کٹ گیا, اڑ گیا. یعنی آنکھ کے اوپر یہ جو لڈ ہوتا ہے نا, یہ کٹ گیا, آنکھ بچ گئی الحمدللہ. تو اس کے لیے دیکھنا یہ چاہ رہے تھے سب کے, یعنی کہ کیا اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا, یعنی فیملی میں ایک تو ڈاکٹرز ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے آنکھ کے اسپیشلسٹ سے بات کی جائے. انہوں نے پھر بتایا کہ آنکھ کے بھی مختلف حصوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, تو جو آنکھ کے لڈ کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کریں. وہ پھر امریکہ فائلز بھیجی گئی اور انہوں نے پھر علاج کا تو بتایا کچھ باتیں, لیکن وہ پھر بہت مہنگا تھا, جو ایک عام بندے کے لیے, ایک عام مزدور کے لیے قابل برداشت نہیں تھا اس کا خرچہ. اس لیے پھر اس بات کو ڈراپ کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ آنکھ کے علاج کے اعتبار سے ایک ایک حصے پر اس وقت جو ہے اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے, کہ کوئی آئی بال کے
مسائل کا جو ہے وہ ماہر ہے، اور کوئی جو ہے وہ آئی لڈ کا، اور کوئی جو ہے ریٹینا کا، کوئی کورینا کا وغیرہ. لیکن ابھی انسان آنکھ میں اندر تک نہیں پہنچ پایا. یعنی آنکھ کی جو پرتیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ہماری رگ بصر وغیرہ ہے، جو آپٹک نرو ہے ہماری، اس تک ابھی انسان نہیں پہنچ پایا. ابھی انسان آنکھ کی پرتوں میں ہی لگا ہوا ہے. ایک طرف لگتا ہے علم اتنا وسیع ہے، اور دوسری طرف علم ابھی اتنا محدود ہے کہ ہم ابھی آنکھ کی ان پرتوں میں ہی لگے ہوئے ہیں. ہم آنکھ کی ڈیپتھ میں ابھی نہیں جا سکے. یہ ہے اللہ کے کام کی وسعت. ایک ایک چیز میں اس قدر ڈیٹیلڈ سسٹم کام کر رہا ہے جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کے بارے میں مکمل طور پر جانتے ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے ہم اپنے سولر سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھتے، پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ نہیں، ہمارے سولر سسٹم میں تو ایک سیارہ اور بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا. پھر 9 سے 10 ہوئے، اب کیا پتا کل کو کچھ اور مل جائے جو ہمیں نہ پتا ہو. پھر ہمارا خیال یہ تھا کہ اچھا ہم اکیلے ہی ہیں دنیا میں، ہمارا سولر سسٹم ہے. پھر آگے چل کر انسان کو پتا چلا نہیں بھائی، ایسے تو بہت سارے سولر سسٹم ہیں. پھر پتا چلا اوہو، ہماری اکیلی کہکشاں نہیں ہے، بے شمار کہکشائیں ہیں. آج انسان نے 5 ارب سے زیادہ کہکشائیں اندازہ لگائی ہیں، اور اس میں ابھی ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنے اس جو یونیورس ہے، جہاں تک انسان کی دوربینوں کی مار ہے، اور وہ تو بہت پیچھے رہے گی، سیٹلائٹ جہاں تک کیپچر کر سکتے، تو سیٹلائٹ کی پہنچ جہاں تک ہے، آیا وہ اس یونیورس کا سینٹر ہے یا سینٹر سے آگے کا ہے یا سینٹر سے پیچھے ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. دوسرا کنارہ کہاں ہے ہمیں کچھ نہیں. اتنی بڑی یونیورس میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے. اس قدر عظیم الشان کائنات پہ ہم کیا جانتے ہیں؟ اسی طرح اس دن میں آپ سے بات کر رہی تھی نا، گھوڑے کی لیٹ پر اگنے والے وہ چھوٹے سے پودے کا، وہ تھا ہمیشہ سے، مگر ہمارے علم کا احاطہ ہی نہیں تھا اتنا کہ ہم اسے اپنے احاطہ میں لا سکتے. آج ہم اس سے واقف ہیں. انسان وائرس بیکٹیریا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر آج ہم جانتے ہیں اور وہ موجود ہیں. کل ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہم جان لیں. تو پتہ نہیں یہ تخلیق کی حد کہاں تک ہے. اب دیکھیے، ایسے وائرسز ہیں، وائرس اس قدر شدت سے زندہ رہنے والا جاندار ہے کہ انٹارکٹیکا سے کچھ برف کے سیمپل لائے گئے اور انہیں تجربوں کے لیے لایا گیا تھا، تو میلٹ کیے گئے تو اس میں سے وائرس زندہ نکلا. یعنی اس نے اپنے آپ کو ہائبرنیٹ کر لیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال سے زندہ پڑا ہوا سو رہا ہے کہ کبھی تو برف پگھلے گی، کبھی تو مجھے موقع ملے گا، میں اٹھ جاؤں گا. تو وہ یہ سوچ سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ خدشہ پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ماحول کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اس وقت 200 سے زیادہ ہو چکا ہے کاربن ہماری فضا میں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول 400 تک اگر آتا ہے تو گلیشیئر پگھل جائیں گے شدت سے. تو کہتے ہیں کہ گلیشیئر پگھلیں گے تو صرف یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا، سیلاب آئیں گے اور علاقے تباہ ہوں گے، چلو وہ تو وقتی ہے، پھر اس کے بعد سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں وہ پرانی بیماریاں اٹھ کر آ جائیں گی جنہوں نے پہلی قوموں کو کھا لیا، اور ہم تو ان سے واقف ہی نہیں ہیں. تو پھر ایک بڑے پیمانے پر وبائی امراض بھی پھیلیں گے اور بہت سارے علاقے خالی ہو جائیں گے. اور وہ حالات بھی تو ہونے ہیں نا، جو آخری جنگیں ہیں وہ تو پھر تیروں تلواروں سے ہونی ہے نا. تو جب یہ سوال ہوا تھا نا اس سے آئنسٹائن سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، اس نے کہا تھا مجھے سیکنڈ ورلڈ وار کا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ وار پھر تیروں تلواروں سے لڑی جائے گی. اس نے اپنے سائنسی یعنی علم کی بنا پر کہا کہ اتنے تباہ کن ہتھیار بنا رہے ہیں انسان کہ یہ ساری تہذیب کو فنا کر دیں گے، اور پھر انسان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایٹم بم بن جائے گا نا.
تو ایٹم بم تو بن جائے تو پھر تو یونیورس آپ دیکھیں زمین کے وزن سے 10 گنا زیادہ وزن ہے ان ایٹم بموں کا جو ہم اس وقت بنا چکے. تو اگر یہ چل جائیں گے تو صرف زمین تباہ نہیں ہوگی, سارا ہمارا سولر سسٹم اڑے گا, اور سولر سسٹم اڑے گا تو اکیلا اڑے گا. سورج جو ہے اس میں ہر لمحے اب مجھے تعداد ایگزیکٹ یاد نہیں, کتنے ہزار ہائیڈروجن بموں کے مقدار کے برابر دھماکے ہوتے ہیں, اور ہائیڈروجن بم کے سامنے ایٹم بم بچہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہائیڈروجن بم جو ہیں ان کی طاقت کے برابر جس سیارے پر ہر لمحے پاور انرجی جو ہے وہ ہو رہی ہے, کھل رہی ہے, جنریٹ ہو رہی ہے, پھیل رہی ہے, جب وہ پھٹے گا تو وہ ساتھ کیا کیا لے کر پھٹے گا, ہے نا. تو لہٰذا اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ جی بم چلیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ابھی آخری راؤنڈ تو ہونا ہے, وہ تو آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اس کے خاتمے کی ریزنز بھی بننی ہے. لہٰذا موسم کا جو شدید چینج ہے اس کے بارے میں سائنٹسٹ جو ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موسم شدید چینج کی وجہ سے گلیشیئر پگھل جائیں گے, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد موسموں کا چینج ایسا ہو کہ ایک نئی آئس ایج کا آغاز ہو جائے. لیٹس سی, یہ تھوڑی ابھی ان کی ریسرچ نہیں ہے, لیکن گلیشیئرز پگھلنے والی بات تو بآسانی سمجھ آ رہی ہے, اور گلیشیئرز پگھلنے شروع بھی ہو گئے ہیں. لہٰذا باقاعدہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, اور ان کے اعداد و شمار بھی آپ ان کے چیک کر سکتے ہیں بآسانی نیٹ پر, کہ فلاں چوٹی جو ہے وہ اتنے انچ چھوٹی ہوئی ہے اور فلاں چوٹی جو ہے وہ اتنے انچ چھوٹی ہوئی ہے, کہ ان کے پگھلنے کی رفتار بڑھ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ پگھل کر پانی بنیں گے تو اپنے ساتھ وہ وائرسز بھی لے کر آئیں گے جو زندہ پڑے ہیں ان کے اندر. اب وائرس کیسی عجیب چیز ہے, آپ نے ایک چیز نوٹس کی, ان سردیوں میں جو بیمار ہوا ٹھیک نہیں ہوا, تو ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ یہ بیکٹیریل بیماری نہیں ہے, یہ وائرل ہے. بیکٹیریا سے بیماری ہوتی ہے نا, آپ اینٹی بایوٹک لیتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب وائرل اٹیکس ہوتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے, فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ وائرس انتہائی شدید اپنی زندگی کو برقرار رکھنے والی اکائی ہے, بڑا ڈائی ہارٹ جاندار ہے, وہ آسانی سے نہیں مرتا. تو اللہ نے ایسا یک خلوی جاندار بھی بنایا ہے, حیرت انگیز, جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, لیکن اس کی زندگی اس قدر مضبوط, پائیدار اور شدید ہے. تو پتہ نہیں اس کائنات میں اور کیا کچھ ہے. ابھی تو ہم ڈسکور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, ابھی تو ہم جاننے کی کوششیں کر رہے ہیں, ابھی تو ہماری زمین کا بڑا حصہ ان ایکسپلورڈ ہے, ابھی تو سمندر کا بڑا حصہ جو ہے اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. ہم اپنی زمین کے بارے میں بھی بہت کچھ نہیں جانتے, اس ارتھ کے بارے میں ہم بہت کچھ نہیں جانتے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں کہو ذرا غور تو کرو زمین و آسمان میں کیا کچھ بنایا گیا ہے. تو یہ سب کچھ کیا حادثاتی طور پر بن سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے, پلان کر کے بنایا جاتا ہے. وما تغنی, لیکن فائدہ نہیں دیتی, الآیات نشانیاں, والنذر ڈراوے, عن قوم لا یؤمنون, ان لوگوں کو جو ایمان لانے کو تیار ہی نہیں. جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے انہیں نہ نشانیاں فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہی تنبیہ, وارننگز. جیسے آپ دیکھیں جو مجرم ہیں, یعنی عادی مجرم ہیں, قانون توڑنے والے, جرائم پیشہ افراد, انہیں پتہ نہیں کہ قانون کیا ہے, پتہ ہے نا, انہیں یہ پتہ ہے جو کچھ کر اخلاقی طور پر غلط ہے, پتہ ہے. اچھا پولیس کو شک پڑتا ہے تو پولیس پکڑ کے دھمکاتی بھی ہے, 2-4 جوتے بھی مارتی ہے, باز آتے نہیں آتے. وہ مجرم ہیں, عادی مجرم ہیں, پیشہ ور ہیں, وہ نہیں باز آتے. بالکل اسی طرح کفر و اسلام کی جد و جہد میں, اس کے تناظر میں, جن لوگوں کے دل میں جرم کا بیج ہوتا ہے, نافرمانی کا بیج ہوتا ہے, وہ باز نہیں آتے. سمجھنے کے بعد بھی باز نہیں آتے, جانتے بوجھتے ہوئے باز نہیں آتے. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے, یہ کون سا گروہ ہے جو سوچنے سمجھنے جاننے کے بعد انکار کرتا, تو انہیں پھر نہ نشانیاں فائدہ دیتی ہیں, کیونکہ وہ نشانیوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا. اب مجھے آپ بات بتائیں
کہ ایک یورپین یا امریکن یا برٹش سٹیزن جو پڑھا لکھا ہے اور میجورٹی وہاں پڑھی لکھی ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ ہومو سیکشولیٹی کس قدر خطرناک ہے اس کے لیے؟ پھر وہ کیوں اس میں انوالو ہوتا ہے؟ چلو مذہب کو چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو، اخلاق کو بھی چھوڑ دو، صحت کی اہمیت تو ہے نا، تو کیوں پھر اس میں انوالو ہوتا ہے؟ کیوں پڑتا ہے اس گند کے اندر، جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کس قدر شدید رسک ہے صحت کے لیے؟ کیوں بھائی؟ وجہ دلائل موجود ہیں مگر وہ نہیں مانتا۔ اچھا وارننگز بھی موجود ہیں کہ بھئی ہومو سیکشوالٹی مت کرو، ایڈز کا شکار ہو جاؤ گے، ایڈز آتے ہیں اسی طرح کے ایڈز آتے ہیں جیسے سگریٹ کے بارے میں آتے ہیں نا، کہ ایک بڑا اچھا ایڈ آتا ہے اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ بالکل اسی طرح ایک طرف ہومو سیکشوالٹی کو نام نہاد حکومتیں لیگلائز کر رہی ہیں اور دوسری طرف وارننگ دیتی پھر رہی ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اب جانتے بوجھتے ہوئے اس وارننگ کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ، سبب کیوں کرتے ہیں؟ وہ ماننا نہیں چاہتے، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں ماننا چاہتے، مرضی پتہ ہے ان کو، ریزن تو لذت پرستی ہے، گندی عادتیں ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے اس عادت کا شکار نہیں ہوتے کہ ان کو سبب نہیں پتا۔ پتہ سب کچھ ہے، بس وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دین کا انکار کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو سچ مچ دین کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، حق و باطل کا فرق نہیں ان کو پتا، تو وہ دین کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تو امکان ہے، کبھی نہ کبھی سمجھیں گے اور پلٹ آئیں گے۔ ان میں خالد بن ولید بھی ایک بڑا نام ہے۔ جب تک خالد نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کے مخالف رہے، جب اسلام کو سمجھا تو پھر آ کر مسلمان ہو گئے۔ عمر بن العاص انہی میں شامل ہے، ایک عرصے تک اسلام کے دشمن رہے اور پھر جب اسلام کو سمجھ لیا تو آ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر کیسے اعلیٰ مسلمان ہوئے، کیسی خدمات سر انجام دی۔ تو ایسا بندہ جو راستہ بھول گیا ہے کبھی آ سکتا ہے نا، اور جو راستہ بھولنے کی بجائے اپنی مرضی سے نکل گیا اسے کون واپس لائے گا؟ اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا، وہ تو خود گیا ہے نا۔ لہٰذا پولیس کے پاس جا کر رپورٹ لکھواتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بالغ غائب ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں غائب ہوا ہے یا کہ چلا گیا ہے۔ وہ یہ کوشچن کرتے ہیں کیا آپ کے گھر میں کوئی جھگڑا تھا، کوئی وجہ تھی، وہ چلا گیا ہے یا کہ کھو گیا ہے؟ وہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں، زج کر دیتے ہیں، اتنا پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں غائب ہو گیا تو ہم ڈھونڈ لیں گے، اور چلا گیا ہے تو ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کی مرضی، چلا گیا تو کہاں سے لائیں؟ ہاں اگر اغوا ہو گیا ہے، اگر حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اگر رستہ بھول گیا ہے، کچھ بھی، پھر ہم ڈھونڈ لیں گے۔ اگر چلا گیا ہے خود، پھر نہیں ہم ڈھونڈ سکتے، اور یہ حقیقت بھی۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ وہ ہے جسے راستہ نہیں سمجھ آ رہا، اسے آپ راستہ سمجھا سکتے۔ ایک بندے کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال پہ یقین کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ یہاں بتا رہے ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ کیا تھی ان کی؟ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ کریم نے کہا جو ایمان نہیں لانا چاہتے انہیں کوئی نشانی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ نشانیوں سے تو پورا اللہ کا بنایا ہوا نظام بھرا پڑا ہے۔ پوری کائنات اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، پوری کائنات اسلام کی سچائی کی گواہ ہے۔ جسے یہ سب نشانیاں دکھائی نہیں دیتی، معجزہ ملنے کے بعد بھی وہ کون سا کارنامہ کر لے گا؟ اور جسے نبی کا ڈراوا کام نہیں دے رہا، اسے معجزہ کیا فائدہ دے گا؟ اسی لیے اللہ نے قوم موسیٰ کا قصہ سنایا نا دوبارہ، جو بھی سنایا ہے، کیونکہ یہ لوگ معجزہ طلب کر رہے تھے، نشانی طلب کر رہے تھے۔ قوم موسیٰ نے بھی نشانی طلب کی۔ فرعون نے کہا نا موسیٰ اچھا تو اللہ کا پیغام رساں ہے، کوئی نشانی لایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نشانی لایا ہوں۔ کہا دکھاؤ۔ اب دکھایا تو کیا کہا؟ جادو ہے۔ اب جادوگروں کو شکست دے دی، اور جادوگر ہی مان لے آئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، پھر بھی مانا نہیں۔ اب ایک معقول انسان کو اس وقت مان لینا چاہیے۔ آپ کے پاس ایک نوٹ ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا اصلی ہے کہ جعلی ہے، آپ بینکر کو دکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے اصلی ہے یہ جعلی ہے، ان کے جو بھی رائے دیتا ہے، آپ اس کو مانیں گے نا، کیونکہ وہ اس کا ایکسپرٹ ہے۔
ایکسپرٹ کی رائے کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر کیا مانیں گے؟ یا آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کے لیے دیتے ہیں کسی چیز کے بھی ٹیسٹ کے لیے، اور وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے لیب کا پازیٹیو یا نیگیٹو، تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا، کیونکہ ایکسپرٹ نے جانچ کر دی ہے. اب جانچ کے بعد بھی آپ کہیں کہ نہیں مجھے نہیں ہیپاٹائٹس ہوا، تو پھر کون منا سکتا؟ کوئی بھی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ جادوگر ہی کر سکتے تھے نا. اب جادوگروں نے فوراً فیصلہ کر دیا، اور کیسا عظیم فیصلہ کیا، جان دے دی اپنے فیصلے پر قائم رہے. اب پھر بھی فرعون اس کی قوم نہیں مانے، تو یہ تو پھر میں نہیں مانوں کی بات ہے نا. ورنہ ایکسپرٹس نے تو رائے دے دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے کہ موٹی سے موٹی عقل والے کو سمجھ آ سکتی. ان کو کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہائیلی کوالیفائڈ تھے اس زمانے کے، اعلیٰ ترین تعلیم والے لوگ تھے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو پے در پے ان کے تقاضوں پر معجزے دکھائے، اور ان سب معجزوں میں سب سے اہم بات کیا تھی؟ ہماگیریت، یعنی پورے مصر میں بیک وقت سیلاب آئے. پہلے قحط آئے، پورے مصر میں بیک وقت قحط مسلط ہوا. قحط آتا ہے مگر کسی ایک آدھ علاقے میں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پوری ریاست میں ایک وقت میں قحط آئے، ہو نہیں سکتا. لیکن پورے مصر میں بیک وقت قحط سالیاں ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ٹلا اور بارشیں ہوئیں، اور نافرمانی کی وجہ سے پھر سیلاب آ گئے، تو پورے مصر میں بیک وقت آئے، پورے مصر میں. پھر اس سے سنبھلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ٹلی. پھر یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ایک علاقے میں سیلاب آئے تو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ان کو بھی سیٹل ہونے میں ٹائم لگا، جتنا بھی لگا، سال لگا، 2 سال لگے. پھر اس کے بعد ان پر ٹڈی دلوں کا عذاب آیا. تو پورے مصر میں بیک وقت آیا. دنیا میں ایک وقت میں کسی ایک کا جگہ پر ٹڈی دل آتے، یہاں پورے ملک میں بیک وقت ٹڈی دل آئے. بیک وقت پوری قوم ایک وقت میں ایک حالت سے گزر رہی تھی. اور مصر اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے. پھر اس کے بعد جوؤں کا عذاب آیا، تو پورے مصر کو بیک وقت ایک ہی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، جوؤں کا. کپڑوں میں جوئیں، بالوں میں جوئیں، کھانے میں جوئیں، یعنی ہر قسم کی جو بمانے کے ہر قسم کے کیڑے چھوٹے نا، کہ ان کے جیسے کھانے میں گندم میں جو کیڑا پڑ جاتا ہے، پستوں میں جو کیڑا پڑ جاتا ہے، ہر چیز میں کیڑے پڑ. جیسے سر میں جوں ہوتی ہے، اسی طرح ہر چیز کی ایک جوں ہوتی ہے نا، اس کو کھانے والی سنڈی یا کیڑا، اسے کمل کہتے ہیں. تو پورے مصر میں بیک وقت یہ مسئلہ آیا، بیک وقت، اور ختم بھی بیک وقت، فوراً. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز فوراً سٹارٹ نہیں ہوتی اور فوراً اینڈ اپ نہیں ہوتی، گریجولی ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن یہاں سٹارٹ بھی بیک وقت سارے مصر میں ہوا، اور اینڈ بھی بیک وقت سارے مصر میں. پھر اسی طرح اس کا مینڈکوں کا عذاب آیا، پورے مصر میں بیک وقت اور ختم میں بیک وقت ہوا. اور سب سے جو یعنی میرے نزدیک سب سے جو بڑی اس نشانیوں میں علامت رہی وہ کون سی تھی؟ خون کی، کہ سارے مصر کے ذخیرہ آب خون ہو گئے. اور اس میں کیا دریا، کیا کنویں، سب کچھ شامل. اب سمندر، پانی، کنویں، ہر چیز، گھروں کے اندر بھرا ہوا پانی، سب کچھ بیک وقت خون بن گیا. اور توریت یہ بیان کرتی ہے کہ قبطیوں کے پاس جو بھی پانی تھا سب خون بن گیا. ان کے ذخیرہ آب یعنی دریا، آپ خود سوچیں کہ دریا اور نہریں خون میں کنورٹ ہو گئی، تو کیسا تعفن اور کیسی تکلیف تھی. اور جب تک ایک بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں ہوتا، پانی ہوتا، اور قبطی کہتے اپنے ہاتھ سے ہمارے منہ میں ڈال دو تو ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتا. اتنی بڑی نشانی دیکھی، اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے فوری عذاب ٹلا اور سارا خون پانی ہو گیا، سارا کا سارا، سب کچھ. اتنی بڑی نشانی دیکھ کر کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے؟ مگر پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اے جادوگر تو اپنے رب سے دعا کر، اے جادوگر، یا ایھا الساحر، اے جادوگر تو اپنے رب سے دعا کر ہماری مصیبت ٹال. اللہ نے ان کا یہ لفظ نقل کیا، یا ایھا الساحر، اے ساحر، اے جادوگر. تو جس نے نہیں ماننا، جادو کے زور سے
تو پانی کو خون بنایا ہی نہیں جا سکتا، صرف اگلے کے ذہن پر یہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ خون ہے. تو ایک آدھ بندے کو کیا جا سکتا ہے، چلو 10-15 افراد، چلو ایک ہال میں بیٹھے ہوئے 10,000 لوگوں پہ کر لو گے جادو، کتنوں پہ کر لو گے؟ پورے ملک پر جادو کیسے کر دو گے؟ پورا ملک، ایک شہر کہاں، ایک شہر کہاں، سب کے سب ذخیرے خون ہو گئے اور سچ مچ ہو گئے. کوئی لال رنگ تھوڑی ڈالا تھا. ایگزیکٹلی تعفن، شدید تعفن. آپ دیکھیے قربانی کے بعد کیا حال ہوتا ہے نا. آپ کو قربانی کی عید پر بعد میں فریزر بھی صاف کرنے پڑتے ہیں کہ وہ خون کی نا اسمیل نہیں جاتی فریزروں سے. ان کو دھوتے ہیں، پھر سرکوں کی ٹاکیاں پھیرتے ہیں، پھر جا کر فریزر دوبارہ استعمال ہوتے لگتے ہیں. اور فرش صرف دھلنے سے صاف نہیں ہوتا، وہ فنائل ڈالنی پڑتی ہے کیونکہ وہ جو خون کی بو ہے نا وہ کچھ دن برقرار رہتی ہے. تو ان کو کیسے تعفن کا سامنا کرنا پڑا. ایسی عظیم نشانیاں دیکھ کر وہ نہیں مانے تو انہوں نے ماننا تھا. ان کے سامنے تو نشانی موجود تھی. سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کایا پلٹ. آپ بالکل تنہائی پسند آدمی تھے، تنہا رہتے تھے، مجلسوں میں نہیں جاتے تھے، دوستیاں نہیں تھیں، باتیں نہیں کرتے تھے. کبھی ایک واقعہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ نبوت سے پہلے آپ نے کسی کو ٹوکا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹوکا کبھی؟ آپ پرسنلی ان چیزوں سے بچتے تھے لیکن کبھی کسی کو ٹوکا نہیں تھا. اپنے کام سے کام رکھتے تھے. اور کہاں یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کو روکنے لگے. آپ نے کبھی ایک لفظ کسی کو نہیں کہا تھا. کہاں پہ ایسے خطبے دینے لگے جن کا جواب دن سے بن پڑتا تھا. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا فارغ ٹائم جا کر غار ہرا میں بیٹھے رہتے تھے. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کو پلٹ کر نہیں دیکھا. ہر وقت افراد کے درمیان مجلسی زندگی میں رہنے لگے کیونکہ تبلیغ کے لیے مجلسی زندگی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ شخص تھے مگر آپ نے ایسا عظیم الشان علم پیش کیا جس کی مثال کبھی نہ ملی ہے نہ مل سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کایا پلٹ انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ خود سب سے بڑی علامت تھی، معجزہ تھا. ایسا کوئی دنیا میں جادو نہیں ہے جس سے کسی کو علمی اعتبار سے اتنا معتبر بنا دیا جائے، ورنہ آسان نہ ہو جائے. تعویذ پہناؤ اور بچہ پڑھا لو، ایسی اتنی فیسیں دیتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. کون؟ وہ تو جاہل ہیں. اب تعویذ پہنانا تو ویسے ہی شرک ہے. میں تو صرف ان کی بات کر رہی ہوں کہ اگر جادو کے ذریعے اور جنوں کی سرپرستی میں کوئی شخص عالم ہو سکتا تو کتنا آسان تھا نا. جس پر جن آتے ہیں وہ بیچارہ تو ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، عام انسان کے لیول سے بھی گر جاتا ہے. دیوانہ ہوتا ہے نا. آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو دیوانہ ہے اور کون ہے جس پر جن آتے ہیں؟ نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کی حالت یکساں ہوتی ہے. تو وہ تو دیوانہ کر دیتے ہیں، علم کہاں سے دیں گے؟ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں معجزہ تھا، قرآن معجزہ نہیں تھا. اچھا، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کی جو اخلاقی حالت میں تبدیلی آ رہی تھی وہ معجزہ نہیں تھا. کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے وہ لوگ. تو اتنے معجزات دیکھ کر جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے باقی معجزوں کا بھی وہی کرنا تھا. اللہ نے بہت سچی بات فرمائی، ساری ہی باتیں سچی ہیں اللہ کی، لیکن بہت ہی یعنی سٹ دلیل اللہ نے دی کہ اگر آپ آسمان کے ساتھ سیڑھی لگا دیں اور یہ چڑھ کر چلے جائیں اور آسمان کو اندر سے دیکھ آئیں تو زمین پر اتر کر پھر کہیں گے تو نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا. تو جس سے نہیں ماننا اس سے نہیں ماننا. وہ آپ کو یاد ہے ایک بھیڑیے کے بچے کی کہانیاں پڑھتے ہیں، بھیڑیے کی بچپن میں پڑھی کہ ایک بھیڑ کا بچہ پانی پی رہا ہوتا ہے نیچے ڈھلوان کی طرف. تو اوپر ایک بھیڑیا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پانی پیتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے، اس کی دل لل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کھا جاؤں گا. تو وہ بچہ بیچارہ کہتا ہے کیوں، میں نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ تم پانی گندا کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے میری طرف گندا پانی آ رہا ہے. وہ کہتا ہے سر آپ اوپر کھڑے ہیں، میں نیچے کھڑا ہوں، پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے. وہ کہتا ہے بدتمیز، میرے سامنے زبان چلاتا ہے، اور اسے پکڑ کے کھا جاتا ہے. تو جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. جس نے تہیا کیا ہوا ہے اسے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے. جس سے نہیں ماننا اس نے دلیلیں بھی چھوڑ دینی ہیں اور تنبیہیں بھی چھوڑ دینی ہیں. لہٰذا ماننے کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ آمادگی. تو آمادگی پیدا کریں تب جا کر اطاعت آئے گی. اور باقی یہ جو ہمارے بھی لوگ جیسے کہتے ہیں نا
اچھا جی اگر آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات میں تو وہ اثر ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں تو ہم نمازی بن جائیں. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نہیں بنایا. یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے نہیں ماننا، تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے. وہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، تو وہ 9 من تیل آنا ہی نہیں ہے. سب بیکار باتیں. تو جب کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کر کے دکھا دو، تم سچے ہو تو تمہارا وہ کیوں نہیں ہو جاتا، تم سچے ہو تو فلانی بات کیوں نہیں ہو جاتی، تو سمجھ لیں کہ اس نے نہیں ماننا، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، تم سچے ہو تو نشانی لے آؤ. تو اللہ نے بار بار جواب دیا قرآن پڑھو اور سمجھو، دلیلیں کس بات کی مانگ رہے ہیں، تمہارے پاس عقل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. لہٰذا یہ وہی رویہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. حوصلے مضبوط رکھیں اور کام کیے جائیں. بہرحال ساتھ لوگ آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے. ٹھیک ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. تو چلنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر راہ رو بھی ملیں گے اور قافلہ بھی بنے گا. ٹھیک. تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم حق کو قبول کر سکیں اور آگے پہنچا سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.